عام انتخابات 2024 کے نتائج اور اس میں مبینہ طور پہ دھاندلی کے خلاف کوئٹہ میں ڈی سی آفس کے سامنے 4 جماعتوں کی جانب سے یہاں پہ اتحادی دھرنا بلایا گیا ہے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نمائندے اور کارکن شامل ہیں۔ ان 4 جماعتوں کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی تھی جو کوئٹہ کے مختلف شوراہوں سے گزرتے ہوئے یہاں پہ ڈی سی آفس کے سامنے دھرنے پہ بیٹھی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ بلوچستان کے سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب موجود ہے، اس حوالے سے مزید بات کریں گے جناب سید علی شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ 4 جماعتوں کی جانب سے یہاں پہ یہ احتجاج بلایا گیا ہے، آج 7واں دن ہے اس کا، جبکہ بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف جماعتیں جو عام انتخابات 2024 ہے اس پہ اعتراضات انہوں نے ظاہر کیا ہے اور مبینہ طور پہ وہ ان کا یہ الزام ہے کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، جو نتائج ہے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے۔ یہ اصل میں ایشو کیا ہے، ان کے مطالبات کیا ہے؟ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں جو صورتحال ہے، میں نے جتنے الیکشنز کور کیے ہیں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئٹہ شہر میں زندگی مفلوج ہے۔ تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز 1-2 حلقوں کو چھوڑ کے باقی آپ دیکھیں یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں کی مین سٹریم جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، یہ 4 سیاسی جماعتیں نیشنل لیول پہ تو ان کا اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے، وہ چاہے بی این پی ہے، پی کے میپ ہے، نیشنل پارٹی ہے یا ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، لیکن اس صوبے کی بڑی سیاسی جماعتیں یہی ہے۔ اب یہ جماعتیں گزشتہ 7 روز سے سراپا احتجاج ہے، یقیناً سوالیہ نشان بہت زیادہ ہے۔ میں نے بارہا یہ بات کی ہے، کراچی میں، فیصل آباد میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں 1 لاکھ ووٹ لینے والا، 1.5 لاکھ ووٹ لینے والا، اس کا نتیجہ 24 گھنٹوں کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچستان میں 6,000، 7,000، 8,000، 15,000، 20,000 ووٹ لینے والوں کا نتیجہ 3 دن تک نہیں آ سکا۔ تو اس سے سمپل بات ہے، آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سوالیہ نشانات نے جنم لیا۔ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اس دن کہا تھا کہ انتخابات میں رزلٹ دیر سے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک سسٹم ہے جس میں انٹرنیٹ کا ایشو آیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے۔ تو اس طرح کے سسٹمیٹکس جو ایشوز ہیں، کیا یہ پہلے انتخابات میں بھی سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں 90s کے الیکشنز میں نے کور کیے ہیں، 2002، 2008، 2013، 2018، یہ سارے میں ذاتی طور پر کور کر چکا ہوں۔ اس وقت نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی، نہ اتنے وسائل تھے، نہ اتنی کنیکٹیویٹی تھی، نہ کمیونیکیشن اتنا مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود 24 گھنٹوں میں نتیجہ موصول ہوتا تھا۔ کیا عذاب ہے کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی جو پوری دنیا پر رول کر رہی ہے، ود 1 کلک، 1 کلک آپ کرے آپ کو ریزلٹ مل جاتا ہے، 24 آورز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ میرے خیال میں الیکشن ڈیلے کا 1-2 حلقوں کا اگر مسئلہ ہے وہ تاخیر کرے، لیکن پورا بلوچستان سراپا احتجاج۔ اچھا سر، یہ ساتھ ہی ساتھ جو 4 اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ساتھ میں پیرالل گورنمنٹ تشکیل دیں گے، تو یہ کس طرح سے، یا کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ ساتھ پیرالل گورنمنٹ بھی چلے؟ دیکھیں اس کا کوئی اس طرح کا امکان نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنلی جو بھی ہے، ظاہر جو لوگ آئے ہیں کانسٹیٹیوشن ان کو سپورٹ کرے گا۔ پیرالل گورنمنٹ میں کہتا ہوں یہ چل نہیں سکتا ہے۔ یہ بات ضروری ہے اور یہ سوالیہ نشان ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، ان کے ووٹرز کا حق ہے، اس صوبے کا حق ہے کہ ان کو سنا جائے۔ اگر کوئی آدمی جیت چکا ہے اس کو آپ کامیابی کا نوٹیفیکیشن دے، اگر کوئی آدمی ان میں سے ہار چکا ہے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ پولنگ سٹیشن ہے، یہاں پر آپ کے 500 پولنگ ووٹ ہے اور آپ کا جو اپوننٹ ہے جیتنے والا اس کے 1000 ووٹ ہے۔ تو یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ سمجھ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ ماضی میں 1-2 حلقوں پر احتجاج ہوتا تھا، ماضی میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ 1-2 سیاسی جماعتوں کی جانب سے احتجاج ہوتا تھا۔ آج ساری سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج، سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اس وقت لور لائی میں احتجاج ہے، نون والے جو ہے وہ خاموش ہے، جمعیت کی جانب سے بھی اکثر حلقوں پر احتجاج ہے۔ تو اس طرح میرے خیال میں اس طرح کا مشترکہ احتجاج اور اس طرح کا یعنی آپ کی سارا
جو بلوچستان ہے وہ اس وقت ملک سے کٹ چکا ہے، قومی شرائع بند ہے، ایران کے ساتھ رابطہ منقطع ہے، افغانستان کے ساتھ رابطہ منقطع ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک ہیومن ٹریجڈی بھی ہے۔ اس تمام صورتحال کا آپ ہیومن اینگل سے بھی دیکھ لیں، بچے، خواتین، مرد، مریض، یہ بیچارے پسے ہوئے تین دن سے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، صوبائی حکومت کو، وفاقی حکومت کو، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو، سب کا نوٹس لینا چاہیے۔ حل کیا نظر آ رہا ہے؟ حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جتنے بھی نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں ان کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ جو فارم 45 ہے اور فارم 47 ہے، بہت ساری کنفیوژن ہے، اور شاید پہلی دفعہ ہم نے یہ فارم 45 اور 47 کا جو معاملہ ہے یہ سامنے آیا ہے۔ یہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ فارم 45 کیا ہے، 47 کیا ہے، یہ فارمز کا کیا چکر ہے؟ اچھا، فارم بڑا ٹیکنیکل ہے، اتنا میں بتا دوں، فارم 45 وہ ہے جس پر پریزائڈنگ آفیسر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹس ہیں اس کی موجودگی میں وہ سائن کرتا ہے، وہ آؤٹ ہوتا ہے، وہی ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ فارم 47 کے بارے میں مجھے زیادہ علم ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ تھے بلوچستان کے سینئر صحافی سید علی شاہ صاحب۔ یہاں پہ جو 4 جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور ان کے مطالبات ہیں کہ جب تک فارم 45 کے مطابق ان کو نتائج نہیں دیے جاتے یہ سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 18 تاریخ کو بلوچستان کے جو تمام شورائع ہیں انہیں بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں کوئٹہ کے ڈی سی آفس کے سامنے یہاں کے مناظر ہے 4 جماعتی اتحاد کی جانب سے، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے اتحاد بنائی گئی ہے عام انتخابات 2024 کے نتائج میں رد و بدل اور اس میں مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ اس وقت کوئٹہ ڈی سی آفس کے سامنے یہ احتجاجی دھرنا ہے، اس کی جو تیاریاں ہیں وہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ مختلف انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج اس احتجاجی دھرنے میں تمام 4 جماعتوں کے سربراہان، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر جان مینگل صاحب، نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب، اور اسی طرح ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے عبدالخالق ہزارہ صاحب یہاں پہ آج تشریف لائیں گے۔ اس کا آج 8واں دن ہے، اور آج 8ویں روز بھی یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ آج 17 تاریخ کو جس طرح سے کل اور پرسوں اعلان کیا گیا تھا کہ 17 تاریخ کو یہاں پہ جو پارٹی سربراہان ہے وہ تشریف لائیں گے اور اس احتجاجی دھرنے سے خطاب کریں گے۔ یہ احتجاجی دھرنا آگے کہاں تک جائے گا، اور اس میں بلوچستان میں خاص طور پہ ان 4 جماعتوں کی جانب سے جو اتحاد بنائی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ مختلف جو پارٹی ممبران ہیں، جو مختلف پارٹی کارکن ہیں، ان سے بات کریں گے، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں نہ صرف یہ، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آج احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ بالخصوص کوئٹہ میں جو یہ مختلف جماعتیں ہیں وہ احتجاج پہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ کے جو بلوچستان کے جو دیگر اضلاع ہے وہاں پہ بھی جماعتی علماء اسلام، پاکستان تحریک انصاف اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کی جانب سے احتجاج جاری ہے۔ اس 4 جماعتی دھرنے نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ کل یعنی 18 تاریخ کو بلوچستان میں داخل ہونے والی تمام جو قومی شاہراہیں ہیں وہ بند کی جائے گی، اور اس میں مکمل طور پہ پائجام ہڑتال ہوگا۔
محترم عبدالخالق ہزارہ، محترم عبدالخالق ہزارہ، عوامی مینڈیٹ کی چوری، انتخابی نتائج کی تبدیلی، تھوڑا ہاتھ اوپر کر کے، جمہوریت پہ قدغن، دانگلی زدہ الیکشن، پارلیمنٹ کی چوری، اسمبلیوں کا سودا، عوامی مینڈیٹ کی چوری، انتخابی نتائج کی تبدیلی، محترم مشر محمود خان اچھتری، محترم سردار اختر جان مینگل، محترم سردار اختر جان مینگل، محترم ڈاکٹر مالک بلوچ، محترم ڈاکٹر مالک بلوچ، محترم عبدالخالق ہزارہ، محترم عبدالخالق ہزارہ، عزیز اور محبوب قائدین کو ہروانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج بلوچستان کے 4 بڑی جماعتیں، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی